پھر لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، خصوصاً کسی کی عزت پر الزام تراشی کرنے والے یعنی زنا کا الزام لگانے والے کے لیے کیا ہے کہ وہ 4 گواہ لائے. اگر وہ نہ لائے تو اللہ کے ہاں وہی جھوٹا ہے اور اس پر حد قذف جاری ہوگی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم. اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو دنیا اور آخرت میں تمہیں عذاب پہنچتا. آخرت کا تو سب کو پتا ہے کہ کیا عذاب ہو سکتا ہے، دنیا میں سب کو یعنی پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض الزام تراشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے افراد نہیں، قومیں، انسان نہیں، اجتماعی طاقتیں متاثر ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی. مثلا اگر کسی گھر کے ایک فرد پر کوئی الزام عائد ہوا ہے تو آپ سوچیں مجھ پر تو نہیں ہوا نا، میرے بھائی پر ہی ہوا ہے، سو کیا ہوا؟ نہیں، وہ بھائی بھی آپ ہی کا ہے. اگر اس کی عزت جا رہی ہے تو آپ اس سے منسوب ہیں، وہ آپ کی بھی عزت ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں اب کر سکتے. اور اسی اصول پر مثلا کسی ادارے میں آپ مثلا یہیں پر ہیں آپ، اگر ادارے کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہ کسی ایک خاص شخص پر ہو رہی ہے، وہ آپ سب پر بھی ہو رہی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس کا میری ذات سے تو کوئی تعلق نہیں. آپ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، آپ اس سے غیر متعلق نہیں ہو سکتے. آپ ون وے اور دی ادر اس کے اندر آپ بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. اس لیے ایسے معاملات میں تحقیق کر لینی چاہیے، حقیقت معلوم کر لینی چاہیے، لیکن الزام کی تردید کر دینی چاہیے. پھر اس کے بعد استلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم. تمہاری زبانیں بات لے کے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے تک جا رہی تھی اور تم وہ باتیں کر رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بغیر علم کے، بغیر جانے بات آگے نہیں کرنی چاہیے. بات کو نقل کرنے کے لیے، ایک سے دوسرے تک پہنچانے کے لیے حقیقی علم کی ضرورت ہے. لا علمی اور جہالت پر مبنی باتیں آگے سے آگے نہیں کرنی چاہیے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. بعض الزام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بہت معنی رکھتے ہیں اور اس پر بڑی سزا ہو سکتی. لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. یعنی تمہارا تو اخلاق اتنا بلند ہونا چاہیے کہ سنتے ہی کیا کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں ایسی باتیں کرنا زیب ہی نہیں دیتا. یہ تو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ ایسی چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. ہم اپنے آپ کو پرکھیں اس بات کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں، کہ جب ہمارے سامنے کوئی کسی کی شکایت لے کر آئے اس قسم کی، یا کوئی الزام تراشی کر کے آئے فلاں لڑکی ایسی یا فلاں لڑکا یا فلاں فلاں ایسا، تو آپ کو انٹرسٹ لینے کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ اس قسم کے ڈسکشنز اور اس قسم کی گفتگو اخلاق سے گری ہوئی ہے، ہمیں زیب ہی نہیں دیتی. میرا نہیں خیال کہ اس بات کو ہمیں اس طرح ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت ہے. کیا ہم نے کبھی ایسا کہا؟ افسوس یہ کہ الٹا ہمیں اور مزہ آتا ہے. اچھا پھر وہ اور کیا کر رہی تھی، کس لڑکے کے ساتھ تھی، کس حالت میں تم نے دیکھا، کہاں دیکھا، مزید واہیات باتیں شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایمان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ تو قد افلح المؤمنون کی صفت کیا؟ والذین هم عن اللغو معرضون. یہ ساری گفتگویں لغو میں آتی ہیں. اگر آپ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے اس برائی کو. آپ کا کام بس صرف شکایتیں پہنچانا ہے. یعنی ہمارا عام طور پر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ فلاں کو دیکھا، آ کے شکایت پہنچائی، اس کی شکایت، اس کی شکایت، اس کی شکایت. بھی آپ کس لیے ہو؟ صرف شکایتیں پہنچانے کو، کچھ جانی اور کچھ انجانی باتوں کی. اور پھر عموماً ہم بڑے خیرخواہ اور مصلح بنے ہوئے ہوتے ہیں نا اس وقت. نہیں، ہمارے اندر تو بڑی ہمدردی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ فلانے کی یہ غلطی دور ہو جائے. بھی ہمدردی ہے تو پھر کرو اس سے. سارے معاشرے میں گھما کے ہمدردی کر رہے ہو. کل رات مجھے ایک میل دکھائی گئی، اس میں کسی کے اوپر الزام تراشی تھی کچھ، اور اینڈ میں لکھا ہوا تھا کہ اس میل کو آگے فارورڈ کر دیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے. اور اکثر ایسی میلز آپ نے یہ جنک میل میں دیکھی ہوں گی کہ فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے لہٰذا اس بات کے بارے میں سب کو بتا دیں. کیا یہ فحاشی کی اشاعت نہیں ہے؟ یہ بھی فحش کی اشاعت میں آتا ہے. یعنی ہمارا یہ اخلاق اور کردار رہ گیا ہے کہ ہم کوئی گھٹیا باتیں لے کے اس کو لکھ کے پھر اس کے بعد ایک دوسرے میں پہنچانا شروع کر دیں. ہمارا سب سے بڑا قلمی جہاد یہی رہ گیا ہے کہ ہم جانے انجانے بغیر، اور اس میں جو کسی کا نام لکھا ہوا تھا وہ بھی غلط لکھا ہوا تھا،
بغیر کسی تحقیق کے. تو ان چیزوں کو اب امت مسلمہ نیکی سمجھ کے کرتی. حالانکہ سکھایا کیا کیا؟ سنتے ہی کہنا تھا کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. مجھے پورے واقعے میں یہ جو جملہ ہے بہت زیادہ سٹرائک کیا ہے. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. ایسی گفتگویں ہمیں نہیں زیب دیتی. ہاں با مقصد لوگ ہیں, با مقصد گفتگو کیا کریں, نہ کہ بے مقصد واہیات باتیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم. آپ شخص کو تو دیکھیں کس کے بارے میں بات کی جا رہی. بعض اوقات ہم کسی شخص کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں. مثلا پچھلے سال یہاں پر جو الہدا پہ الزامات وغیرہ لگائے, سال بھر لوگوں نے پڑھا, ہر روز آتے رہے, قرآن آگے کھول کے دیکھتے رہے, اپنی آنکھوں سے پڑھا, سبق یاد کیے, ٹیسٹ دیا, سب کچھ کیا, اور جب بعد میں کہا گیا کہ یہ یہودیوں سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو مان بھی گئے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ ہم ایک شخص کو کتنے عرصے تک, سال نہیں 1.25 سال تک دیکھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں, اور ایک تیسرا شخص اٹھ کے کہتا ہے وہ یہودی ہیں, یہ یہودیوں سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا, ہم تو دھوکہ کھا گئے. پھر تو آپ کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ آپ سنی سنائی تو یقین کر رہے ہیں, اور اپنی آنکھوں سے دیکھی کسی چیز پر یقین نہیں, نہ اپنے کانوں سے سنے پہ یقین ہے, نہ اپنی آنکھوں سے دیکھے پہ یقین ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب کسی کے بارے میں بھی, ایک تو یہ ہے کہ کسی عام شخص کے بارے میں کوئی گفتگو ہوتی تو انسان کہتا ہے چھوڑو اس کو بھی کیا بات کرنی, لیکن یہ کہ یہاں پر جب پتا ہو ایک چیز کا, خود سے پتا ہو اور ناقابل یقین ہو, فوراً تردید کرنی چاہیے. ھذا بہتان عظیم. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ ایسی بات پھر کبھی تمہارے معاشرے میں ہو, یعنی جیسے حضرت عائشہ پہ الزام لگا ہے, پھر ایسا ہرگز نہ ہو. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ان الذین یحبون, بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں, ان تشیع الفاحشۃ, کہ پھیلے فحاشی, فاحشہ, فی الذین آمنوا, ان لوگوں میں جو ایمان لائے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. ان الذین, بے شک وہ لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, کافر بھی ہو سکتے ہیں یا سو کالڈ مسلمز بھی ہو سکتے ہیں. یحبون, جو پسند کرتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, چاہتے ہیں کیا, ان تشیع الفاحشہ. تشیع کا لفظ جو ہے اشاعت سے ہے, اردو میں عام استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کی نشر و اشاعت, پھیلانا, آشکارا ہونا, قوت پانا, کسی کے خلاف بے بنیاد الزام وضع کرنا اور اس کو لوگوں کے اندر پھیلانا. بنیادی طور پر پھیلانے کے معنی میں ہے. کیا پھیلے, کس چیز کی اشاعت ہو, الفاحشہ, فاحشہ کی. فاحشہ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بے حیائی کے معنوں میں, بدکاری کے معنوں میں, جھوٹی خبر کی اشاعت کے لیے بھی. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فاحشہ پھیلے, تو ہم ذرا فاحشہ کی مختلف قسمیں جو ہیں ان کے بارے میں ذرا تفصیل سے دیکھیں گے. فاحشہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ بے حیائی, بدکاری, برے کام, کھلی برائی, ہر وہ کام جو انسان کی شہوانی خواہش میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بنے, جو انسان کی لسٹ کو پرووک کرے. کوئی بھی چیز جو انسان کی نفسانی خواہشات میں اضافے کا سبب بنے. اس کی بہت سی صورتیں ہیں. پہلی صورت وہی ہے جس کا اس صورت میں ذکر ہے, اور وہ کیا ہے کہ کسی شخص پر یا کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا اور پھر اس بات کو بغیر تحقیق کے لوگوں میں پھیلانا اور اسے بیان کرنا. گویا دوسرے لفظوں میں
سکینڈلز کو عام کرنا. تو جو لوگ سکینڈلز پھیلانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، یعنی فاحشہ کے لیے اس تعریف کی روح سے اگر ایک لفظ ہم سلیکٹ کریں تو وہ کیا آتا ہے؟ سکینڈلز عام کرنا یا سکینڈلز پھیلانا. دوسری صورت فاحشہ کی زنا ہے، جسے قرآن پاک میں فاحشۃ مبینہ کہا گیا ہے. اس میں زنا بھی آتا ہے، اور زنا کے علاوہ خواہش نفس پوری کرنے کے سارے طریقے، کوئی بھی صورت، مثلا مردوں کی مردوں سے خواہش پوری کرنا جسے لواطت کہا جاتا ہے، یا پھر ہومو سیکشولیٹی کہا جاتا ہے. لواطت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ برائی قوم لوط میں شروع ہوئی تھی، جن پہ پتھروں کا عذاب نازل ہوا تھا. پھر اسی کی ایک اور صورت حیوانات سے خواہش پوری کرنا، یعنی مردوں کا مردوں سے خواہش پوری کرنا یا پھر حیوانات سے خواہش پوری کرنا. اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص حیوان پہ جا پڑا ہے تو اس کو بھی اور اس حیوان کو بھی مار ڈالو، یعنی اس جانور کو بھی مارنے کا حکم ہے ساتھ. اس میں بھی ضرور کوئی حکمت ہوگی. جیسے پاگل کتا ہوتا ہے نا، تو اگر وہ کاٹ لے تو پھر کیا حکم ہے کہ اس کو چھوڑو نہیں، مار ڈالو. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جس جانور کے ساتھ کوئی انسان برا فعل کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جو مزید انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں ایسی چیزیں بہت عام ملتی ہیں. پھر فاحشہ کی ایک اور صورت عورتوں کا عورتوں سے تعلق، لیزبینز. شریعت نے عورتوں کے لیے بھی حدود مقرر کر دی. کوئی عورت کسی عورت کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ کسی صورت نہیں کھول سکتی. یہ جو ہمارے یہاں عام رواج ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو کر نہا لیتی ہیں یا کپڑے تبدیل کر لیتی ہیں، اور اس میں جسم کا یہ حصہ دوسرے کے سامنے کھل جاتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ چمٹے، یعنی اپنے سارے جسم کو چمٹا لے، اور خصوصاً لباس کے بغیر. جس طرح مرد کے مرد سے تعلق کو لواطت کہا جاتا ہے، اسی طرح عورت کی عورت سے تعلق کو سحاق کہا جاتا ہے. جیسے اسحاق لکھا جاتا ہے تو الف ہٹا دیں، سحاق، یعنی عورت کا عورت سے شہوانی تعلق جو ہے وہ بھی فاحشہ میں آتا ہے. پھر اسی طرح شوہر اور بیوی کے تعلق کی خاص باتیں کسی دوسرے کے سامنے کرنا، یعنی گفتگو کرنا اس کے بارے میں، یعنی ایک ہسبینڈ وائف کی جو پرائیویٹ باتیں ہیں جو وہ صرف ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، ان باتوں کو کسی دوسری دوست سے یا کسی دوسرے انسان سے کہنا یا لکھنا یا کسی بھی طرح اس کو عام کرنا یا اسے محفلوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا، یہ بھی فاحشہ کے پھیلانے میں آتا ہے. اسی طرح دوسری عورتوں کے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا، یہ بھی فحاشی پھیلانے میں آتا ہے. اس قسم کی باتوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اسی طرح زنا کی جو مختلف صورتیں ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کا زنا شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا ہے، یعنی نگاہ میں لسٹ ہو، جسے بری نگاہ عام طور پہ کہا جاتا ہے. زبان کا زنا اس کی نسبت گفتگو کرنا ہے. نفس کا زنا اس کی آرزو اور خواہش کرنا ہے، یعنی دل میں بار بار ایسے برے خیالات لانا اور گھنٹوں اس پر سوچ بچار کرنا یا ایسی ہی باتیں سوچتے چلے جانا، نفس کی آوارگی جس کو کہتے ہیں. اور فرمایا، اور انجام کار شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. اب یہ سب کام جو ہیں یہ فاحشہ میں آتے ہیں. سکینڈلز کو عام کرنا، زنا کر کے پھر اس کی باتیں کسی سے ڈسکس کرنا یا اس کو کسی بھی طرح عام کرنا، یا پھر لواطت یا سحاق
یا شوہر اور بیوی کے راز یا دوسری عورتوں کے حسن کی باتیں شوہر کے سامنے ڈسکس کرنا، یہ تمام چیزیں فاحشہ میں آتی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. اب ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں، یعنی فاحشہ میں یہ ساری برائیاں آتی ہیں. پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ ان برائیوں کو پھیلانے کو جو پسند کرے، جو شخص اس فحاشی کی اشاعت کرنا چاہے، اس کو نشر کرنا چاہے، نشر کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ذرا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 1 to 1 کسی سے گفتگو کرنا، خواہ آمنے سامنے بیٹھ کر یا ٹیلی فون پر یا پھر چیٹ کے ذریعے یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے یا لکھ کر یا سائن لینگویج میں یا پھر تصویروں کے ایکسچینج کے ذریعے یا ایسی چیزوں کے بارے میں کہانیاں لکھ کر نشر کرنا یا ایسی پوئٹری کو عام کرنا. یعنی کوئی بھی طریقہ جس سے یہ برائیاں معاشرے میں ڈسکس ہوں یا عام ہوں، وہ ساری اس کی اشاعت میں آتی، خواہ گفتگو سے ہوں، خواہ قلم سے ہوں، خواہ ڈائریکٹ بات کی جائے یا انڈائریکٹ واضح الفاظ میں کی جائے یا اشاروں کنایوں سے. کوئی بھی طریقہ جس سے یہ موضوع پبلکلی ڈسکس کیا جائے وہ سب اس میں آ جاتا ہے. یہاں پر تشیع الفاحشہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا گیا، اس الزام کو لوگوں میں جو پھیلایا گیا، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو، ایک جھوٹے الزام کے پھیلانے کو ناپسند کیا گیا، تو کہاں یہ کہ حقیقی واقعات کو محض لوگوں میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے یا لوگوں کے اندر ایک ایسا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے اصل مقاصد کو چھوڑ کر یا تعمیری کام چھوڑ کر محض اس چیز کو تفریح کے نام سے یا دل لگی کے نام سے عام کرنے لگے، تو اس کے بارے میں پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حکم ہو سکتا ہے. اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت امہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، انڈیویجولی اور کلیکٹیولی، اپنی ذاتی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، افراد یا حکومت. ہم سب امت مسلمہ کے نمائندے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ان دونوں کو ہم زیادہ سے زیادہ کس چیز میں استعمال کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو پھیلانے کے لیے صرف زبان ہی نہیں، قلم ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ انڈائریکٹلی کسی بھی قسم کی سپورٹ جو ہے، خواہ وہ مال سے ہو، خواہ وہ وقت سے ہو، خواہ وہ آئیڈیاز کے ذریعے ہو، خواہ اپنے کسی آرٹ کے ذریعے ہو، یا کوئی بھی اور کام جو ان چیزوں کو پھیلانے میں تقویت کا ذریعہ بنے، وہ سب بھی اشاعت میں آ جاتا ہے. جس طرح نیکی کو پھیلانا یا خیر اور بھلائی کی بات کو عام کرنا انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، اسی طرح فاحشہ کی اشاعت جو ہے وہ بھی انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے. پھر اسی طرح ان کاموں کے لیے جو جگہیں استعمال ہوتی، ان جگہوں کو رینٹ آؤٹ کرنا یا ان کی آمدنی کھانا یا کسی بھی طریقے سے اس اشاعت میں حصہ لینا، اس کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. مزید بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین یحبون، جو لوگ پسند کرتے ہیں، جن کو یہ اچھا لگتا ہے کہ فحاشی پھیلے، کس میں؟ فی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں میں، یعنی ان کے مزاج یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ایسی چیزوں کو عام کرنا انہیں اچھا لگتا ہے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ وہ عذاب کیا ہے یا اس حکم میں اتنی سختی کیوں ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والے بظاہر ترقی کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر بہت خوش نظر آتے ہیں، بہت گلیمر ہوتا ہے ان کے ارد گرد، اور اس کو ہم ان کی کامیابی یا ان کی خوش قسمتی کا راز سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہو، ان کے لیے تو کوئی عذاب نہیں، ان کے لیے تو دنیا میں رونق ہی رونق ہے یا خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ دنیا کے عذاب کی تو کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت کا عذاب جہاں تک ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جن کی جلد آگ سے بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یعنی جبریل علیہ السلام نے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور بدکاری کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کرتے تھے۔ پھر میرا گزر ایک کنویں پر ہوا جس سے نہایت بدبودار بھبک اٹھ رہی تھی اور اندر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کے لیے زینت اور آرائش کرتی تھی اور وہ کام کرتی تھی جو ان کے لیے جائز نہ تھا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کا مجھے خوف ہے ان میں سب سے زیادہ ڈراؤنی دو چیزیں ہیں، نفسانی خواہش اور لمبی آرزو۔ جہاں تک نفسانی خواہش کا تعلق ہے وہ حق بات سے روکتی ہے، اور لمبی آرزو آخرت بھلا دیتی ہے۔ یعنی جب انسان دنیا کے بارے میں لمبی لمبی پلاننگ کرنے لگتا ہے تو قدرتی طور پر آخرت کی یاد اس سے محو ہو جاتی ہے۔ فاحشہ حیا کے منافی چیز ہے، اور حیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اسے عیب دار کر دے گی، اور حیا جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی۔ یعنی حیا چیزوں کو خوبصورتی بخشنے کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی سے چیزیں بدصورت ہو جاتی ہیں۔ مثلا گفتگو میں اگر حیا نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ گفتگو میں پھر کیا ہوگا؟ بد اخلاقی ہوگی۔ اسی طرح اگر لباس میں حیا نہ ہو تو فحش لباس انسان پہنے گا جس سے اور کئی خرابیاں ہوں گی۔ یعنی کسی بھی معاملے میں جب وہ حیا اختیار نہیں کرتا تو مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین جانو کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ایک جاتا رہا تو دوسرا بھی جاتا رہے گا۔ حضرت زید بن طلحہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین میں کوئی خاص پسندیدہ خصلت ہوتی، اور اسلام کی محبوب ترین خصلت حیا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء خیر کلہ، حیا مکمل خیر و خوبی ہے، یعنی حیا میں خیر ہی خیر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا، اس کے برعکس بے حیائی بدی ہے اور بدی کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کچھ یوں آتا ہے کہ حیا ایمان ہے اور ایمان بہشت میں لے جائے گا، اور بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم کا موجب ہے۔ یعنی جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو سخت دل، ترش روح، سخت مزاج اور بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، مومن تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا اور بے باک اور بے حیا نہیں ہوا کرتا۔ یعنی یہ کوالٹیز مومن کے اندر نہیں ہوتی کہ اس کی گفتگو میں فحاشی ہو، کیونکہ گالیاں بکنا جو ہے یہ بھی فحاشی ہی کی ایک قسم ہے۔ گفتگو میں گالیوں کا استعمال جو ہے یہ بھی تشیع الفاحشہ میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی وائرس کی طرح پھیلتے ہیں نا۔ کوئی نئی گالی کسی سے سنی، ایک نے دوسرے سے، دوسرے سے تیسرے نے، آگے اس کو رواج دے دیا۔
یعنی جس زبان پر اللہ کا ذکر ہو وہاں گالیاں کہاں زیب دے سکتی ہیں. عموماً آپ نے غور کیا ہوگا کہ گالیوں کے جو الفاظ ہیں اس میں سراسر فحاشی ہوتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. ایک دن آپ نے صحابہ سے فرمایا خدا سے ایسی شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے. تو صحابہ نے عرض کیا ہم خدا سے حیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ نہیں بلکہ حیا وہ کرتا ہے جو سر اور اس میں جو کچھ ہے. کیا ہے سر میں؟ اندر دماغ ہے اور باہر بال ہے. سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرتا رہے، یعنی اپنے خیالات کی، دماغ کی حفاظت کرتا ہے. اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی لقمہ حلال اس میں ڈالتا ہے یا نہیں. اور موت کو اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے، اور آخرت کا چاہنے والا ہے. دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے ایسا کیا اس نے خدا سے شرمانے کا حق ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے تو بہت شریف بن جاتے ہیں لیکن تنہائی میں ساری شرافت بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر سب سے زیادہ حیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونی چاہیے. ابن مسعود کا قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری طرح باحیا رہو. سر اور جو اس میں ہے، پیٹ اور جو اس میں ہے اس کی حفاظت کرو کہ کوئی ناجائز چیز ان میں نہ آنے پائے. اور موت اور آزمائش کو یاد رکھو کہ آج اگر اچھے دن ہے تو کل کوئی امتحان بھی ہو سکتا ہے، بیماری سے یا کسی بھی چیز کے نقصان سے یا کسی بھی ناگوار اور ناپسندیدہ چیز کے آنے سے.